شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سے ہمارے مضامین کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد جمع ہے عبد کی، جس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ کو پہلے بھی یہ چیزیں بار بار بتائی گئی ہیں کہ اللہ نے جو دین اسلام زمین پر بھیجا، وہ ہر طرح سے مکمل کر کے بھیجا۔ اور جب شروع کا زمانہ تھا اس وقت بھی دین یہ چل رہا تھا، اور قیامت تک یہ دین چلے گا۔ اور یہ بھی بات عزیز طلبہ بڑی اہم ہے کہ اگرچہ کفر و شرک، طاغوت، شیطانیات، ہر چیز بہت زیادہ ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جماعت ضرور حق پر ہوگی، اور یہ حق ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بھیجا ہے وہ ہر وقت ایز اٹ از نافذ العمل ہے، اور بہت سے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گناہ یہ ہر شخص سے ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی سکم ہے، کوئی شارٹیج ہے، کوئی کمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کے اندر سکم ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے عمل سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ دین اس طرح کا ہوگا، ایسی بات نہیں۔ آج ہمارے مابین، مسلمانوں کے مابین اختلافات کیوں ہیں؟ فلاں کتاب پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں شخص نے یہ بات کی ہے۔ عزیز طلبہ، ہر بندے کی رائے ہو سکتی ہے، ہر بندے کا عمل ہو سکتا ہے، انفرادی اختلافات ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو تعلیم لینی ہے وہ قرآن اور حدیث سے لینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص گناہ سے مبرہ نہیں ہے، غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ بھول چوک اسے ہو سکتی ہے، منہ سے الفاظ نکل سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے الفاظ کو پکڑ کر ہم اسلام کو ریپرزینٹ کریں کہ اسلام اس طرح کا۔ کوئی مسلمان بندہ شیطانی حرکت کر لیتا ہے تو یہ دین پر چسپاں نہیں ہو سکتا کہ دین یہ تعلیم دیتا ہے۔ دین ہمارا اتنا ہی برائٹ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن ہے جتنی روشنی سورج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کوئی کجی نہیں رہنے دی، کوئی فرق نہیں رہنے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود تخلیق کیا ہے، اس میں دل رکھا ہے، خون ہے، اس میں جذبات رکھے گئے ہیں۔ جو کچھ بھی رکھا گیا ہے اس کو دین اسلام کے ساتھ ٹیلی کر کے رکھا گیا ہے کہ میں جو تعلیم دوں یہ جسم اس کو قبول کر لے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں، اور بہت دفعہ شر غالب آ جاتا ہے، برائی کو دیکھ کر برائی پھیلتی ہے، اس طرح اچھے سمجھدار مسلمان بھی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یا
پیسے کی لالچ میں آ کر مسائل کو بگاڑ دیتے ہیں، پسند کا فیصلہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا ہے کہ مذہبی رہنما الا ماشاء اللہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ہڈن ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ وہ چھوٹی قیمت لے کر اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے تھے، یعنی کہ اس کو انٹرپریٹ غلط کر دیتے تھے، ان کی فیور میں کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کا فرق پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز طلبہ دین کی مکمل حفاظت کی ہے اور کر رہا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ کی گارنٹی ہے کہ یہ جیسے نازل کیا گیا ہے ویسے ہی ہے، اور قیامت تک یہ رہے گا، اور اس کی تعلیمات قیامت تک ویلڈ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، سیرت ہے، شخصیت ہے، اس کو لاکھوں افراد نے قلم بند کیا ہوا ہے، ایک ایک حرکت، ایک ایک انداز نوٹ کیا ہے، لب جو ہلتے تھے اس کو نوٹ کیا گیا۔ اپنا کھانا پینا بھوک برداشت کر کے بھی وہاں پر ڈیوٹی دی کہ اللہ کے نبی اگر کوئی کام کرتے تھے میں اس کو دیکھ کر آگے بھیج دوں۔ تو اس لیے دین کے بارے میں کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں۔ بہت سے الہادی لوگ جو قرآن مجید کو خود انٹرپریٹ کرتے ہیں بغیر حدیثوں کے، بغیر ریفرنسز کے، اور پھر دوڑ پڑتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں یہ آ گیا ہے، اس طرح کہا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جس کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی ہوئی تھی، وہ قرآن مجید کو سننے کے بعد دوڑ نہیں پڑتے تھے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے دوبارہ سے پوچھتے کہ اس آیت کا مفہوم کیا، مطلب کیا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے نا قرآن مجید کی آیت لے کر، اس کا سبب نزول کوئی اور، اس کا کنسیپٹ کوئی اور، اس کے بارے میں کوئی اور تعلیم، لیکن ہم ساری چیزیں چھوڑ کر جو مسائل ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آیات کو فٹ کر دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو غلط انٹرپریٹ کرتا ہے اور اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے۔ ایسا بندہ قابل معافی نہیں ہے، لیکن اتنی دیدہ دلیری ہے لوگوں میں، مذہبی رہنماؤں میں، آیت کا واضح میسج کچھ اور ہے، اس کو اور مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں جن کی ایکسیس قرآن تک اتنی نہیں ہے، عربی لینگویج کا ان کو نہیں اتنا پتہ، وہ سبحان اللہ اور واہ جی واہ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے بڑا اچھا انٹرپریٹ کر دیا۔ تو بہت سے مسائل، درجنوں مسائل ایسے ہیں عزیز طلبہ جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ بنانے کے لیے یا تو ضعیف احادیث کا چناؤ کیا گیا، اور اگر وہ بھی نہ ملی تو موضوع احادیث لے لی، اور اسی طرح قرآن مجید سے ایسی آیات لے لی جس کا سبب کچھ اور تھا، اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ ہماری بات سچی ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر تو آپ چلاکیاں کر سکتے ہیں،
لوگوں کو ورگلا سکتے ہیں، لوگوں کی ڈائریکشن رانگ بنا سکتے ہیں، پیسہ بٹور سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے ارد گرد گھما سکتے ہیں کہ آؤ ذرا ہمارے ساتھ رہو، لیکن یہ چیزیں پھر آخرت میں آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور سب سے بھیانک برا حال اس عالم دین کا ہونا ہے جس نے دین کو بیچا، مسائل میں گڑبڑ کر کے اس کو لوگوں کو سنایا اور پیسے بٹورے اور لوگوں کو صحیح جگہ کی بجائے دوسری جگہ پہ لگا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور وہی قیمتی دین ہے، وہی سب سے خوبصورت دین ہے، وہی قابل عمل دین ہے جو انسان کی فطرت کو ٹچ کرتا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ بندے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ نقصان دیتی، جعلی مسئلہ بنا دیا جائے گا، کچھ عرصہ تک وہ مسئلہ امپلیمنٹ رہتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، وہ لوگ چھوڑ دیتے۔ تو مصنوعی سہاروں پر جو ہے یہ سسٹم چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ اصل دین کیا ہے کہ میں تجھ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان دو باتوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب عزیز طلبہ، اتنی بڑی گارنٹی ہمیں ملی ہے کہ دو چیزیں پکڑو، تیسری چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو دو چیزیں پکڑنے سے اگر ہم گمراہی سے بچ جاتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ اور جو دو چیزیں ہیں وہ آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین یسرن، دین اسلام آسان ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ بندے کی جو فزیکل نیڈ ہیں وہ ساری کی ساری دین نے اس میں رکھی ہیں۔ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھ پر ایکسٹرا مشقت دین نے ڈالی ہوئی ہے۔ 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، 1 مہینے کے روزے ہیں، مختصر مقدار کی زکوٰۃ ہے، اور حج اس پر فرض ہے جو کر سکتا ہے۔ یہی دین ہے، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو، ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے، مجھے فرمائیے، مجھے ایجوکیٹ کیجئے کہ میں وہ کام کروں جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور میرے لیے مشکل بھی نہ ہو، اور میرے لیے دوبارہ آنا بھی مشکل ہے، میں دور سے آیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیا بندے، تم اللہ کی توحید کا برملا اظہار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو اس کا حق دو اور اللہ کے ساتھ لنک رہو۔ توحید کا مطلب یہی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکڑنا، یہ توحید ہے۔ کسی سے آس امید نہ رکھنا، یہ توحید۔ کسی سے غیبانہ مدد نہ رکھنا سوائے اللہ کے، یہ توحید ہے۔ دوسرا نماز قائم کرتے رہنا، تیسرا روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ یہ ہے ارکان اسلام، یہ اتنے سے ہیں۔
اسلام میں کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ 2 سال تک تم پانی میں کھڑے رہو یا تم بے آرام ہو جاؤ راتوں کو عبادت کرتے رہو. کہیں نہیں لکھا ہوا. سادہ سادہ عبادت ہے, سادہ سادہ عبادت. گھر والوں کا حق, ہمسایوں کا حق, عزیزوں کا حق, لوگوں کا حق, یہ تم آپس میں چلو. یہ بھی تمہارے, یہ ضروری ہے تمہارے لیے, تم چلتے رہو. جو عبادات ہے وہ مختصر ہیں, اس پہ تم چلو گے تو کامیاب. وہ بندہ یہ باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ نے مجھے بتایا ہے میں اس میں نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا, اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزار لوں گا. اب دیکھیں وہ بندہ یہ کلمات ادا کر کے چل پڑتا ہے. آپ کے پاس صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے صحابہ, اگر تم لوگوں نے کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے, اس کو دیکھ لو. اس نے سادہ سا اقرار کیا کہ میں نے ہلکے طریقے سے زندگی گزارنی, اس کو اتنی عبادت دے دی. ہمارے یہاں کتنی کمپلیکیشن بنا دی گئی ہیں یہ پتہ آپ کو. اب بندے ڈرتے ہیں کہیں دین میں داخل نہ ہو جائے, زیادہ کام نہ کرنا پڑے. ہر کام میں نئے نئے انداز سے بندوں کو الجھا دیا گیا. اصل کاموں سے ایسے نگلیکٹ کروایا گیا, اور جو کام ہمارے کلچرل ہیں یا ہمیں کسی اور مذاہب سے ملے ہوئے ہیں وہ ہم اس کو کروا رہے ہیں. عجیب عجیب کام جس کا نہ کوئی حدیث میں ثبوت نہ کوئی قرآن سے ہدایت. لگے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو پس گئے ہیں. لوگ رسومات میں پڑے ہوئے, پس گئے ہیں لوگ خرافات میں پڑے ہوئے, اور ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے, اور احادیث مبارکہ, صحیح حدیث مبارکہ کو جج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت ہم کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.